بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ہم نے سبق نمبر 1 کا آغاز کیا تھا جس کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، اور اس سبق میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی اور ان تکلیفوں کو احسن طریقے سے برداشت کیا اور لوگوں کو اسلام کا پیغام دیا۔ آج ہم اس سبق کے سوال جواب کریں گے۔ سوال جواب میں سب سے پہلا سوال دیکھیں، اخلاق کا مقصد کیا بیان کیا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، اخلاق سے مقصود باہم بندوں کے حقوق و فرائض کے وہ تعلقات ہیں جن کو ادا کرنا ہر انسان کے لیے مناسب بلکہ ضروری ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی ہر شے سے تھوڑا بہت اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس تعلق کے فرض کو بحسن و خوبی انجام دینا اخلاق ہے۔ اس کے اپنے ماں باپ، اہل و عیال، عزیز و رشتہ دار، دوست و احباب سب سے تعلقات ہیں، بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے جس سے وہ محلہ، وطن، قومیت، جنسیت یا اور کسی نوع کا علاقہ رکھتا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر حیوانیات تک سے اس کے تعلقات ہیں، اور ان تعلقات کے سبب سے اس پر کچھ فرائض عائد ہیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 2۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں کیا تقریر کی؟ تو اس کا جواب یوں ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی اس کے چند فقرے یہ ہیں۔ اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، زبردست زیر دستوں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثناء میں ایک شخص ہم میں پیدا ہوا، اس نے ہم کو سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولیں، ہوں ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، ہمسایوں کو آرام دیں، عفیف عورتوں پر بدنامی کا داغ نہ لگائیں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 3۔ ابو سفیان نے کیسر روم کے دربار میں کس چیز کا اعتراف کیا؟ اس کا جواب ہے، کیسر روم کے دربار میں ابو سفیان نے جو ابھی تک کافر تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوت کا جو مختصر خاکہ کھینچا، اس میں یہ تسلیم کیا کہ وہ خدا کی توحید اور عبادت کے ساتھ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں، سچ بولیں اور قرابت کا حق ادا کریں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں سب سے پیارا کون ہے؟ تو اس کا جواب ہے، ایک اور حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آگے دیکھیں سوال نمبر 5 ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ تو اس کا جواب یوں ہے، آپ مکہ ہی میں تھے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو اس نئے پیغمبر کے حالات اور تعلیمات کی تحقیق کے لیے مکہ بھیجا۔ انہوں نے واپس آ کر اس کی نسبت اپنے بھائی کو جن الفاظ میں اطلاع دی وہ یہ تھے، ترجمہ، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ لوگوں کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، سوال نمبر 6 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا کیا مقصد بیان فرمایا؟ اس کا جواب یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تکمیلی حیثیت رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد حسن اخلاق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ترجمہ ہے، میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 7، بحیثیت مجموعی سید سلیمان ندوی کا اسلوب بیان کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یوں ہے، علامہ سید سلیمان ندوی استاد شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ انہوں نے سیرت، سوانح، مذہب، زبان و ادب کے مسائل پر تحقیقی کام کیا اور ماہنامہ معارف جاری کیا۔ اس کے ذریعے دین و ادب کی ٹھوس خدمت کی۔ ندوی صاحب ایک بلند پایہ عالم، مورخ، مصنف اور مدبر تھے۔
انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل کی اور اشاعت کا فرض ادا کیا۔ اس طرح آپ کے سوال جو ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔